ابو الحسن کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ میں طواف کر رہا تھا، میری نگاہ ایک ایسی حسین عورت پر پڑی جس کے چہرہ کا حسن چمک رہا تھا۔ میں نے کہا، واللہ ایسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ اس کے چہرہ کی ساری خوبصورتی اس وجہ سے ہے کہ اس کو کبھی رنج و غم نہیں پہنچا۔ وہ میری بات کرنے کا مطلب سمجھ گئی، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا جب اس نے کہا، میں غموں میں جکڑی ہوئی ہوں اور کوئی بھی میرے دکھوں میں شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ میرے شوہر نے قربانی کے لیے ایک بکری ذبح کی۔ میرے 2 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے اپنے باپ کو بکری ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں گوشت پکانے کے لیے اٹھی تو ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، میں تجھے بتاؤں کہ ابا نے بکری کس طرح ذبح کی؟ اس نے کہا، بتا۔ تو اس نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر بکری کی طرح ذبح کر دیا، لیکن وہ اس کو ذبح کر کے ڈر کر جنگل میں بھاگ گیا۔ وہاں ایک بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ باپ اس کی تلاش میں نکلا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ میں اپنے ایک تیسرے دودھ پیتے بچے کو بٹھا کر دروازہ تک گئی کہ شوہر کو دیکھوں کہ آ رہا ہے یا نہیں، تو وہ بچہ گھسیٹتا ہوا اس گوشت کی ہانڈی کے پاس پہنچ گیا جو چولہے پر رکھی ہوئی تھی۔ ہانڈی کو جو اس نے ہاتھ مارا تو وہ اس پر گر گئی، جس سے اس بچے کا سارے بدن کا گوشت گل کر ہڈیوں سے الگ ہو گیا اور وہ بھی چل بسا۔ میری بیٹی شادی شدہ تھی جو اپنے خاوند کے گھر تھی۔ اس نے جب سارا واقعہ سنا تو وہ خبر سن کے زمین پر گر گئی۔ اسی میں اس کی بھی موت ہو گئی۔ تقدیر نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، ان مصیبتوں پر تجھے کس طرح صبر آیا؟ تو اس نے ایک شعر پڑھا اور چل دی، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا، اگر وہ سخت پہاڑوں پر پڑتی تو وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا، بس ان کو نکلنے سے روک لیا۔ اب وہ آنسو دامن کی بجائے اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہے ہیں۔ دوستو، آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔